بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اپنا جو ہے وہ پروگرام اگر دیکھنا جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیا کریں تاکہ اگلے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگر وہ پروگرام پسند آ جائے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنا ناظرین ضرور اپنا وہ دیا کریں، اپنا فیڈ بیک سے بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، اور آپ لوگوں کے کلوز اور آپ ہی کی رائے سے متعلق پروگرام بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ ناظرین، پروگرام کی جانب چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا آج پارلیمنٹ کے اندر، اور جو ہے وہ شور شرابہ اور خطرناک قسم کی تقاریر، پھر جو ہے وہ حکومت کے مولانا فضل الرحمان کو بنانے کی کوشش، اور پھر یہ کہ پی ایم کے عہدے کا شیڈول بھی جاری ہو گیا، اور ایک اور جج ہیں وہ بندیال اور ثاقب نثار صاحب کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بڑی تیزی سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں پروگرام کو۔ آج پھر قومی اسمبلی میں ایک ہنگامہ خیز دن تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ ناظرین اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب تھا، جس میں کہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ساری اتحادی جماعتوں کے امیدوار جو تھے وہ اپنا سردار ایاز صادق، انہوں نے 199 ووٹ حاصل، 299 کے اس میں سے 199 ووٹ حاصل کر کے جب وہ اسمبلی کے اسپیکر قرار پائے، جبکہ اپوزیشن کے امیدوار جو تھے ان کو 91 ووٹ جو ہیں وہ مل سکے۔ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے اس میں جو ہے وہ غلام مصطفیٰ شاہ نے جو ہے وہ اپنا 157 جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ تو ناظرین، آج کے دن میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ بہت شدید اپوزیشن کی طرف سے بہت غلط تقاریر کی گئی، جس میں سے مین تقریر جو ہے وہ اچکزئی کی تھی۔ ناظرین، یہ محمود خان اچکزئی کی ہم بلوچستان کے لوگوں کو پہلے ہم ہمیشہ یہ اپنی یہ محرومی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو جو ہے وہ ہر بندہ ہر جگہ پر ان کو فیور دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ بلوچستان سے بلوچستان سے بلوچستان سے۔ ناظرین، ان لوگوں نے کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں ہیں جو کبھی میڈیا سامنے نہیں لایا۔ ان لوگوں نے پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے ملک کو ان کے جو لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی پچھلے دنوں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی بلوچستان کے لیڈر کی، جو بہت زیادہ اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب اس میں بولتے تھے اپنا پارلیمنٹ میں، تو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اتنی غلط حرکت کی کہ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بول دوں تو جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، اور وہ میں اگر بول دوں تو ان کی ساری تقریر جو ہے وہ بالکل ایک حرف غلط کی طرح مٹ سکتی ہے کہ انہوں نے کیا حرکت کی۔ اور وہ سینٹ کے ممبر تھے، اور انہیں پورا بولنے کا ہر حکومت میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ پورا انہیں بولنے کا حق دیا جاتا تھا، اور وہ بولتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی بلوچستان کے اندر، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے دل سے پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم ہی بعض لوگوں نے نہیں کیا۔ میں محمود خان اچکزئی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اور لوگوں کی بات کر رہی ہوں، بلوچوں کی۔ وہ آج کس منہ سے جو ہے وہ جرنیلوں کے خلاف اور اس کے ساتھ باقی اس کے اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس سے کہتے ہیں آپ کو کہ بھارت جو ہے وہ کے اندر مسلمان اقلیتیں کس طرح رہتی ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ بھارت میں جا کر رہ کر دیکھیے نا، دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان کیسے وہاں پہ رہتے ہیں۔ ایک گائے کی گوشت کی الزام تراشی پر پورے گھر کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کی مردوں کے سامنے، ان کے عورتوں کی
ہندو جو ہے وہ عزت بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کی جو نظریں ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی یہ جو اس طرح کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں جو ہماری اس ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو انہوں نے جو جو کچھ ریاست کے خلاف اپنے ہاں کیا ہے، وہ ایک بندے کے اگر میں بات یہاں پہ دہرا دوں تو محمود خان اچکزئی کو اپنی ساری تقریر واپس لینی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس طرح کی تقاریر سے آپ ایوان میں آتے ہو ووٹ لے کر اللہ کے بندو، جب اللہ کے بندو آپ ووٹ لے کر آتے ہو تو اقتدار کرو۔ جس لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، میں بار بار ایک ہی بات پر کرتی ہوں، اس ملک کے لیے دیکھیں ملک کی اکانومی کتنی نیچے جا رہی ہے، اس وقت لوگ مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، بری طرح ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کو جو ہے وہ اس کے کہتے ہیں اپنا ایک بند باندھنے کے لیے ملک ہم نے اس وقت آپ لوگ ووٹ لے کر آئے ہو تاکہ اس ملک کا جو ہے وہ تمام صوبے مل کر اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر، اپوزیشن اپنا رول پلے کر کے، گورنمنٹ اپنا رول پلے کر کے جو ہے وہ عوام کو مشکلات سے نکالیں اور اس ملک کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جائیں، ہم ایٹمی پاور بنیں۔ ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے تو ہم ایٹمی پاور بنے، ہم سب کچھ بنے، تو اس میں ریاست ہمارے سر پر تھی تو ہم یہ ریاست ہی ایٹمی پاور بننے میں مومد و معاون ثابت ہوئی، اور واحد پاکستان اسلامک ایٹمی پاور ملک ہے۔ آپ لوگوں کو اگر اتنی ہی ریاست بری لگتی ہے تو ذرا بھارت جا کر کے مودی کا بھی وہ دیکھ لیجئے، اور ذرا وہ کچھ بھی دیکھ لیجئے۔ جہاں تک ہماری پیچھے رہ جانے کی ہے اکانومی کا، تو وہ بہت سارے جو ہیں وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں جو کہ پھر آگے آتے ہیں، اور وہ غلط فیصلوں سے ہی پھر انسان سیکھتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ایسے اسلامک واحد ایٹمی پاور کے جو ہمیں بھگتنا تھا، ہمیں آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا، اور صرف ہم مشرف دور میں سے نکل سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا ایسے۔ تو ہم جب آئی ایم ایف کے ہتھ کنڈوں میں جکڑا گیا، جکڑ کر کے ہمیں جو ہے وہ کیا جا اپنا غلام بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے ہم نابرد آزما ہیں۔ آپ لوگ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو سمجھو اور اس وقت ووٹ لے کر آئے ہو تو اس ملک کو کے لیے ایک لاہ عمل اختیار کرو، آپ الٹا اٹھ کر کے تقاریر کر کے ریاست کے خلاف اور اس کے خلاف اور اس کے خلاف، اور کوئی کہتا ہے کہ ووٹ چوری ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ او بھائی آپ کا ادھر سے تو آپ کہتے تھے کہ انتخابات ہی نہیں ہوں گے، جب انتخابات ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ جی کہ یہ لوگ تو ہمارے ہمیں لیول فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ہمیں تو جو ہے وہ ہمارا تو ایک ووٹ بھی نہیں نکلے گا اور ہمارا تو ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کے اتنے سارے آزاد امیدوار جیت کر آ گئے تو اس کے بعد آپ نے چلانا شروع کر دیا کہ جی وہ یہ جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی ایکس پی ٹی آئی لوگ، انہوں نے یہ شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، ہمارے ووٹ چوری ہو گئے، ہمارے ووٹ چوری ہو گئے۔ اور بھائی آپ کے ابھی بھی ووٹ چوری ہو گئے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے ووٹ چوری ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ اگر اتنا زیادہ آپ نے وہ لے لیا کہ آپ کے پی کے اندر وہ کر گئے ہو، اس میں مرکز کے اندر اتنے ووٹ حاصل کر گئے ہو، تو اس کے بعد جو ہے وہ کہاں پر ریاست تھی اور کس نے آپ کو ہرایا اور کس نے آپ کے ووٹ چوری کیے؟ جبکہ اگر آپ سنجیدہ عوام کے پاس ابھی چلے جاؤ اور ان سے پوچھو اگر، تو آپ کے یہ ووٹ نہیں بنتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف یہ ٹھان لیا ہے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا، اس ریاست کو نہیں چلنے دینا، اور ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے ذرائع اور پیسہ آتا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنا یہ رول اتنا نیگیٹو جا کر کے پارلیمنٹ کے اندر ادا کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، جبکہ مسلم لیگ نون کا حقیقت نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اتنا بڑا وہ حادثہ ہو گیا، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے میڈیا کی بھی ناکامی ہوئی، ان کے لیے ان کے ساتھ سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، اور ان کے ووٹنگ کے اندر سب کچھ ہوا۔ انسپائٹ آف دس وہ نہیں بول رہے، پیپلز پارٹی نہیں بولی، جو بھی اس میں آئی ہیں، ایم کیو ایم نہیں بول رہی، باپ نہیں بول رہی، بی این پی نہیں بول رہی، لیکن جو ہے وہ یہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ، تو جب تمہارے اس بیان کے مطابق تمہیں ایک بھی ووٹ نہیں ملتا، ایک بھی نہ آتا، تو اس وقت آپ کا بیانیہ کیا ہوتا؟
اب جب اتنے سارے مل گئے تو تب بھی آپ کا بیان ہے یہ آگے چلتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آخری اطلاعات تک حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بنا لیں. یقیناً ایک طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ملیں گے تو گورنمنٹ جو ہے مزید مضبوط ہوگی. تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ آخری اطلاعات تک انہوں نے خاصی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. اب آگے دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو ناظرین، وزیر اعظم کے عہدے جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ اسکیجول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا، اور پی ایم کا انتخاب جو ہے وہ بروز اتوار جو ہے وہ 3 مارچ کو جو ہے وہ ہوگا، اور پی ایم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ہفتہ 2 مارچ کو تک ہفتہ 2 مارچ کو 2 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور شعبہ قانون سازی سے کاغذات نامزدگی حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں. اور پی ایم کا جو انتخاب ہے وہ ڈویژن کے ذرائع سے جو ہے وہ ہوگا. تو ناظرین، یہاں تک اب آگے ہم آپ کو چلیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے ایک اور ہیں بابر ستار صاحب ہیں. یہ ایز اے صحافی ہمارے جیو ٹی وی پر آتے تھے ایک پروگرام میں، تو بہت اچھا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے. میں بالخصوص ان کے اور نیازی صاحب کے تجزیہ سننے کے لیے یہ کبھی کبھی پروگرام ضرور دیکھا کرتی تھی جیو ٹیلی ویژن کا. ناظرین، انہوں نے جو ہے وہ یہ جج بن گئے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہ بالکل بھی ایسے نہیں لگتے تھے، آپ یقین جانیں ہی واز لکنگ ویری ڈیسنٹ پرسنالٹی انسان کا پرسیپشن ہوتی ہے، انسان کی عکاسی کرتی ہے. ان کی پرسنالٹی بالکل ایسی نہیں تھی جس طرح کا ان کا سامنے آیا ہے. بالکل بھی انہوں نے بالکل مجسٹن کر کے رکھ دیا. اب دیکھیں کہ اب یہ جو ہے وہ جس وقت بات کرتے تھے تو اتنی اس کے اندر وزن ہوتا تھا، اور اس کے اندر وہ ہوتے تھے اپنا دلائل ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ پورے لاجک کے تحت ہی بات کرتے تھے. لیکن اتنی ilogically انہوں نے دیکھیں یہ کیا ہے کہ انہوں نے بابر ستار صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ اتنا سا بھی بندے کو اختیار مل جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ فضاؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے، جس کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں کہ تکبر جو ہے وہ تکبر انسان کے لیے نہیں ہے. یہ تکبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اس کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ چیز اپنائی وہ اس کا حشر بہت برا ہوا. اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کیسے کیسے لوگ کیا کیا کہتے تھے، رو نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، ڈاکو چور لٹیرے، پھانسیاں دو ان کو، سر عام پھانسیاں دو ان کو، ملک میں بیرون ملک. آج وہ کہاں جیل میں پڑے کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور قدرت نے ان سے کون کون سی غلطیاں کرائیں صرف ان کے تکبر کی وجہ سے کہ وہ اپوزیشن کو جتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کو جتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج ان کا انجام آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جائے گا. تو ناظرین، یہ اسلام آباد کے جو ہے بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ آج دیا ہے کہ انہوں نے شہریار آفریدی اور شندانہ گلزار جو تھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے 9 مئی کو بہت زیادہ توڑ پھوڑ اور غیر قانونی حرکات و سکنات کی تھی. ان پر بہت سارے الزامات ہیں جس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا. نہ صرف ان کو رہائی کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا انتظامیہ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا، جس میں ڈی سی عرفان میمن ہے، ایس ایس پی ملک جمیل ظفر ہے، اور ناصر ہیں مارگلہ تھانے کی ایس ایچ او. تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ابھی بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس راستے پر چل پڑے ہیں. ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، بڑھانا ہے، آگے پہنچانا ہے. ہم لوگ اس حد تک عالمی طور پر کن کن قوتوں کا کن کن چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، طالبان نے ہمارے ساتھ کتنی زیادہ بے وفائی کی، اور آج ہم طالبان ہی کے سر پر بیٹھ کر کے ناظرین ملک کے سب سے بڑے جو ایک مجرم تھے، جرائم پیشہ جن پر کے جرائم ناظرین ثابت ہو چکے تھے انہیں آج جو ہے، میں ان کا نام لینا بھی شاید پسند نہ کروں، تو گھنڈا پور جو صاحب ہیں
انہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا کیا؟ تو وہ جو جرائم ان کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں وہ کدھر گئے؟ تو کیا ایک مجرم شخص 9 مئی کے اندر ہر لحاظ سے انوالو، 9 مئی کے اندر 3 لوگ تھے مین، عمران خان اور یہ علی مین گنڈاپور اور یہ تیسرے صاحب ان کے جو تھے وہ اپنا شامل تھے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر صوبے کے وہ بن گئے ہیں وزیر اعلیٰ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جرائم پیشہ جو باقی لوگ ہیں ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ انہیں بھی باہر نکال کر کسی کو کوئی عہدہ دے دیجئے، کسی کو کوئی عہدہ دے دیجئے، کسی کو کوئی عہدہ دے دیجئے۔ ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ جرائم سے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں، ہر طرح کی اللیگل حرکتیں، ہر طرح کی جو ہے وہ برائی کی جاڑ، جنہوں نے ریاست پر حملے میں ملوث، ان کو آپ نے ملک کا جو ہے وہ ایک صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس کن بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی بالادستی اور حکمرانی، اور ہے بھی، واقعی ہے بھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے پچھلے دنوں کوئی 10-12 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو اخبارات میں شائع ہوا تھا میرا۔ میں آج لازماً سمجھتی ہوں کہ میں اس آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دوں جلدی سے۔ اس کا تھا انتخابات کا سرکتا ہوا نتیجہ۔ یہ انتخابات کے بعد لکھا ہے، انتخابات کے بعد میں نے دوسرے تیسرے دن یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ اس بار ہونے والے 2024 کے الیکشن میں ایک ایسا مینڈیٹ سامنے آئے گا جو سب کے دعووں اور پیش گوئیوں کو یکساں مسترد کر دے گا، عطارد میں مشتری اور زحل میں زہرہ کو داخل کر دے گا۔ یعنی اشرف المخلوق انسان اب اپنی قسمت کے فیصلے محنت اور صاف نیت کی بجائے ستاروں کی چالوں میں تلاش کرے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک علم ہے۔ نواز شریف کے لندن سے واپسی کے ساتھ ہی باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک پلاننگ کے تحت کمپین کا آغاز ہو گیا کہ لاڈلا آ گیا ہے PTI کی جانب سے۔ اب اس کے لیے الیکشن کا اسٹیج تیار ہوگا اور بادشاہ بن کر ان کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب آصف زرداری صاحب نے آج تک جو کچھ سیاست کے میدان اور اپنی عوام کے لیے کیا وہ سب انہیں معلوم ہے تھا، تو اور وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نون لیگ کی قیادت کے ساتھ 2014 سے لے کر 2022 تک ہو چکا، اب یقیناً ان کا کچھ مداوع کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں بلاول بھٹو کو فری ہینڈ دے کر میدان میں اتارا اور انہوں نے بھی لاڈلا کی ڈٹ لگا دی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ راکم نے بار بار اس طرف اشارہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، جب یہ ہمارے صوبے کی وزیر اعلیٰ بنی، یہ میں نے لکھا بنی، میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، مریم نواز بلا شبہ ایک ابھرتا ہوا سیاسی فگر ہیں اور وہ مجموعہ اکٹھا کرنے کی بھی بہت ماہر ہیں، کرزمیٹک شخصیت ہیں۔ انہیں عوام سننا پسند کرتی ہے، مگر وہ میڈیا کے معاملے میں قطعاً ناواقف اور صحافیوں کو ڈیل کرنے میں مکمل ناکام نظر آئی ہیں اور آتی ہیں۔ لہٰذا ان کی میڈیا پالیسیوں پر عمل نہ کیا جائے، مگر ایسا ہو نہ سکا اور بہت سارا الیکٹرانک میڈیا کا PTI اور عمران خان کے دم بھرتا نظر آیا۔ اور بلاول بھٹو نے جب جلسوں میں نواز شریف کو للکارنا شروع کیا اور انتہائی شاطر دماغ کے مالک آصف علی زرداری فوراً سمجھ گئے کہ عوامی میڈیا کے توسط سے ان کا امپیکٹ اچھا نہیں جا رہا، تو انہوں نے بلاول بھٹو کو فوراً روک دیا۔ اسے کہتے ہیں میڈیا پالیسی، یہ جو آصف زرداری کرتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے اب تک۔ اب آگے وزیر اطلاعات ایسا بنا دیں، عطا تارڑ کا نام ہے، اس کے علاوہ بھی اور نام ہے، لیکن عطا تارڑ میں یہ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تو گورنمنٹ دیکھے گی۔ دوسری جانب دہشت گردی میں، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، دوسری جانب دہشت گردی میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اور ہمارا صوبہ بلوچستان اور اس کے ساتھ جڑے جنوبی پنجاب میں الیکشن مہم تک میں چلانا ناممکن ہو گیا۔ اور پھر جس طرح 4.25 سال بعد عمران خان سے حکومت لی گئی اور PDM کی حکومت معیشت کو نہ سنبھال سکی، بے پناہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، تو اکثر سادہ لوگ افراد نے یہ سمجھ لیا کہ یہی لوگ ملک کو لوٹتے ہیں تو ملک غریب ہوتا ہے، لہٰذا عمران خان کو ووٹ دے کر ہی ملک میں مہنگائی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور یوں ان ساری باتوں اور عوامل کے بعد ایک سپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا جس نے نہ صرف زرداری کی چالوں کو کامیاب کر دکھایا، زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی چالوں کو کامیاب کر دکھایا، بلکہ ملک میں ہونے والی مہنگائی، مسلم لیگ نون کے انتخابی غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی اتنا ان وانٹیڈ مینڈیٹ ملا، جس سے بجائے الیکشن
کے بعد اطمینان کا سانس لینے اور ایک مستقل حکومت دیکھنے کا خواب چھین لیا، بلکہ ملک مزید افراتفری سیاسی غیر یقینی کا شکار ہو گیا، جس کا زہر ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے چند اینکر اور 90% سوشل میڈیا نے ملک کی رگوں میں اتارنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کی خبروں کے مطابق زرداری اور شہباز شریف مرکز میں اب تک کی خبروں کے مطابق آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے اور شہباز شریف مسلم لیگ نون کے مرکز میں حکومت سازی کریں گے، اور یہ بات بہت جلد کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی۔ اس لیے مسلم لیگ نون اگر موجودہ الیکشن کو ظاہر ہوتا دیکھے تو انہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن زرداری اس کو کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ایسا سازگار ماحول نہیں ملتا کہ انسان کی تمام چالیں تو رب کے پتے کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے بالآخر انہیں باقیوں کی بات اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ماننا پڑے گی۔ ویسے ملک میں اگر تھوڑے عرصے کے لیے ایمرجنسی لگا دی جاتی تو بہت سے سازگار حالات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا، اور پھر ملکی مفاد میں ایک بہترین حکومت تشکیل دی جاتی۔ دراصل ہمارے یہاں کسی طرح بھی پوری شفافیت نظر نہیں آتی۔ ناظرین، میری ذرا باتیں آگے جو آ رہی غور کیجیے گا، میں بہت ٹائم لے رہی ہوں آپ کا۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ دیکھنے اور سمجھنے میں خاصا فرق نظر آتا ہے۔ کوئی پوری طرح مخلصی کسی کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے انہی حالات میں رہنا اور اس کا حل ڈھونڈنا ہے جو بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بجلی گیس نہ صرف مہنگی ہے اور ذکیہ، بلکہ پورا دن کئی علاقوں اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں پورا دن بجلی غائب رہتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں اس قدر ناقابل برداشت ہو چکی ہیں، یہ چاہتا ہے کہ انسان کچھ کر گزرے۔ دیگر کھانے پینے کے اشیاء کے حالات یہ ہیں کہ صارفین قیمت پوچھ کر اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جہاں بے فکر ہر چیز سے بے نیاز آزاد پرندے اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ انہیں کسی حکومت کے آنے جانے کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور نہ ہی مہنگائی سے ان کا کوئی تعلق یا واسطہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ الیکشن جیسے عذاب سے گزرتے ہیں جہاں نہ کوئی انتظار ہوتا ہے، نہ ہی پالیسی ساز ہوتے ہیں، نہ کوئی 20% امیر طبقہ ہوتا ہے، نہ ہی 80% درمیانہ اور غریب طبقہ۔ ان کی دنیا میں کوئی محرومی نہیں ہوتی، وہ قدرت کے بنائے نظام سے بہت خوش اور مطمئن چاہتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سرسبز درختوں کی ٹہنیوں پر گھونسلے بنا کر پہاڑوں اور چٹانوں میں اپنی دنیا بسا کر وہ دانہ چگتے ہیں اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں اس ذات وحدہ لا شریک کی، جس نے انہیں عقل جیسی نعمت سے محروم رکھ کر گویا ان پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے اور اشرف المخلوق کہلاتا ہے، لیکن اسی عقل سے آج کا انسان اپنے ہی خلاف فیصلے کرتا جا رہا ہے۔ انسانوں کو مارنے کے لیے خطرناک ہتھیار انسان نے ایٹم بم بنا لیا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر خود بھی انسان ہے۔ دولت، طاقت، اختیارات حاصل کرنے کے لیے انسان اتنی دور نکل گیا ہے کہ نفس کا بالکل غلام بن کر رہ گیا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس مہنگا موبائل کھڑی گاڑی یا لگژری بنگلہ بینک بیلنس نہ ہو تو ڈرتا ہے کہ دنیا میں اس کا سٹیٹس نیچے آ جائے گا، جبکہ وہ خالق جو یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے دیتا ہے اس سے بالکل نہیں ڈرتا۔ درندوں کی طرح اقتدار کی حوث میں جھگڑتے ہوئے پوری دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی جیت گیا تو کیوں جیتا، کس نے جتایا، دھاندلی ہوئی، اور اگر کوئی ہار گیا تو کیوں ہارا، کس نے ہرایا، دھاندلی ہوئی۔ عوام کی یہ حسرت ہی رہی دل میں کہ کبھی ملک کی بہتری کی خاطر ایک دوسرے سے بااختیار اور با اقتدار لوگ لڑ پڑیں اور جیت ملک و قوم کی بہتری کی ہو۔ ناظرین، یہ میں نے آرٹیکل اپنا جو ہے وہ میرا الیکشن کے بعد چھپا تھا، اور بھی بہت سارے آرٹیکل میرے چھپ چکے۔ تو ناظرین، اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی عقل استعمال کر کے اس ملک کی نسلوں کو بجائے سنوارنے کے، جب قدرت ہمیں موقع دیتی ہے، ہم وہ مواقع ان چیزوں میں پڑھ کے اس کو برا کہہ کے اس کو برا کر کے اسی ملک کے اندر جس نے آپ کو سب کچھ یہ دیا، اسی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کا اور اپنے ملک کا قتل نہیں سوچتے۔ دنیا کہاں کی کہاں ترقی کر کے پہنچ جاتی ہے، پھر ہم اٹھا کر بڑے مزے سے ہمارے انٹلیکچوئل جب دوسرے ملکوں کی اس کا مثالیں دینے لگتے ہیں، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ۔ بھئی جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کرتے کیا؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہر پارلیمنٹ میں آیا ہوا بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ اسے جو مینڈیٹ ملا ہے
اس نے کس طریقے سے اس رب کو بھی خوش کرنا ہے، اس ملک کو بھی کچھ دینا ہے جس کے اتنے احسانات ہیں اس پر، اور جو ہے اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اس ملک کو بھی ایک ترقی دینی ہے اور نجات دہندہ بننا ہے۔ مسلم لیگ نون نے نجات دہندہ بن کے دکھانا ہے، اور یہ کام اور جو ہے وہ اس حکومت نے کرنا ہے۔ جو جو بھی اس میں حصہ ڈالے گا وہ اپنا نام جو ہے نجات دہندوں میں لکھاتا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم آج ایک دوسرے کو گالیاں دیں ایمان میں بیٹھ کر کے، ہم حکومت سازی میں بھی تو اپنا دماغ لگا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے اجازت چاہتی ہوں ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد محروم طبقے کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔